ران جٹ قبیلہ، اس کتاب کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ ران ایک قدیم جٹ قبیلہ ہے جس کی تاریخ قبل مسیح تک جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ران جٹ قبیلہ راجہ کرن کی اولاد سے اور یہ تاریخی طور پر سورج بنسی ہیں۔ راجہ کرن جٹوں کی کئی مشہور گوتوں یعنی وڑائچ، ساہی، میکن، بھنڈر، دوتڑ، ڈوڈا، متی اور ہنجرا وغیرہ کے جد امجد ہیں۔ یہ قبیلہ پنجاب سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہے، جن میں ڈیرہ اسماعیل خان، کراچی، لاڑکانہ، ملتان، لودرا، راجن پور، سیالکوٹ، منڈی باؤلدین، گجرانوالہ، سرگودا، ٹوبا ٹیک سنگھ، احمد پور سیال، جنگ، ہانے وال، وہاڑی اور بکڑ کے علاقے قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کے علاوہ انڈین، پنجاب اور راجستھان میں بھی ران آباد ہے۔ ران جٹ قبیلہ مسلم، سکھ اور ہندو تینوں مذاہب میں موجود ہے اور ران برادری کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے منڈی باؤلدین سے تعلق رکھنے والے ممتاز مصنف چودھری یاسر عرفات ران کی طرف سے ران جٹ قبیلہ نام سے ایک کتاب لکھی گئی ہے، جس میں شاندار ماضی کے حامل ران قبیلے کے حال اور ماضی کے متعلق بہترین معلومات فراہم کی گئی ہے۔ معزز ناظرین، ہم اس کتاب کے مصنف کی مختصر داستان اور کچھ اس کتاب سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ امید ہے آپ جانیں گے، سنیں گے تو ضرور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، یاسر عرفات ران نے منڈی باؤلدین کی تاریخ پر قلم اٹھایا ہے اور اپنے ضلع کی تاریخ کے اوراق پلٹ کر اہم معلومات کا خزانہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ یاسر عرفات ران پروفیشن کے لحاظ سے سول انجینئر ہے۔ 20 سال تک دبئی میں بطور انجینئر کام کرتے رہے اور پھر پاکستان واپس لوٹ آئے۔ شاید ان کے وطن کی مٹی کی خوشبو انہیں کھینچ لائی۔ اس سے پہلے ان کی پہلی کتاب ران جٹ قبیلہ مقبولیت حاصل کر چکی۔ منڈی باؤلدین کل اور آج ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہم نے اس کی برگردنی کی تو حیرت ہوئی کہ عمارات تعمیر کرنے والے انجینئر نے اپنے ضلع پر کتاب لکھ کر منڈی باؤلدین کو امر کر دیا۔ اگر اس میں اس کتاب میں شامل ابواب کا تذکرہ کریں تو اس میں علاقہ کی تاریخ، تاریخی مقامات، تاریخی گزرگاہیں، معاشیت، صنعتیں، مشاہیر، درسگاہیں، تاریخی مقامات اور نایاب تصاویر کے علاوہ نقشہ جات بھی شامل کیے گئے ہیں، تاکہ نہ صرف تاریخ کے طالب علم بلکہ عام قاری بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ ایسی کتاب ہر پاکستانی شہری کی ضرورت ہے جو پاکستان کی تاریخ کی معلومات سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ یاسر عرفات ران نے تحقیق کی عمقی گہرائیوں میں جا کر منڈی باؤلدین کی تاریخ کو اکٹھا کر کے اپنے قلم سے انصاف کیا ہے۔ میری نظر میں اپنے اضلاع کی تاریخ پر لکھنے والے لکھاری ملک اور اضلاع کا اثاثہ ہوتے ہیں، جو ملک اور اپنے ضلع کو ایک کتاب کی شکل میں سامنے رکھ کر اپنا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رکھتے ہیں۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، ران قبیلے کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین ران قبیلہ کے بارے میں جو ہم خاص بہترین عمدہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، یہ بات یاد رکھیے، کسی برادری کے پس منظر کی روشنی میں تاریخی ثقافات اور رسم و رواج پر لکھنا مشکل کام ہے۔ ران جٹ قبیلہ کا پہلا ایڈیشن مقبولیت حاصل کر چکا ہے اور دوسرا ایڈیشن بھی بالکل اسی طرح مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ پہلے ایڈیشن میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھی، مصنف یاسر عرفات ران نے محنت اور لگن سے ران جٹ قبیلہ کتاب کو
اپنے قبیلہ کے لیے مکمل معلومات فراہم کر کے اپنے فرائض کو بخوبی نبھایا ہے۔ ان کا ادب میں نمایاں مقام ہے۔ ایسی کتابوں کی ضرورت ہے اس لیے بھی کہ معاشرے میں نمایاں مقام رکھنے والے قبیلوں کی تاریخ سے عوام آگاہی حاصل کرتے رہے۔ جٹ قبیلہ کی دوسری شاخوں کی طرح ران برادری بھی زمیندار اور کاشتکار، تاہم اس وقت ران برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ زندگی کے ہر شعبہ سے وابستہ ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی خاص علاقہ میں زیادہ آباد ہوتے ہیں، جیسا کہ ضلع سیالکوٹ سے گاؤں ساہووال سے شروع میں ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد کے گاؤں دراور چیمہ تک چیمہ برادری کے درجنوں دیہات آباد ہیں۔ ان کے بعد بہت سارے دیہات چٹھا برادری کے ہیں۔ اسی طرح سیالکوٹ میں باجوہ برادری کے دیہات ہیں۔ دیگر برادریوں کے برعکس جٹ قبیلہ سے تعلق رکھنے والی ران برادری آبادی پاکستان کے بہت سارے اضلاع میں پائی جاتی ہے۔ ران برادری کے بارے میں کتاب لکھنے کے دوران مصنف کو بہت کچھ معلوم ہوا کہ ران برادری سیالکوٹ، گوجرانوالہ، شیخو پورہ، منڈی بہاؤالدین، فیصل آباد، ساہیوال، مظفر گڑھ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سرگودا، لیا، راجن پور، ملتان، بہاولپور، جنگ، رحیم یار خان، لودھراں، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر اضلاع میں آباد ہیں۔ ران برادری کے لوگ شہری علاقوں میں راولپنڈی، اسلام آباد سے لاہور، کراچی تک نظر آتے۔ ان اضلاع میں ران برادری کے اکثریتی گاؤں آباد ہیں، جیسا کہ ضلع گوجرانوالہ میں فیروز والا، ٹھٹھا رواں، آدوراں، قلعہ نوحت سنگھ، رتوکے، باکرکوٹ وغیرہ میں ران برادری کی اکثریت ہے۔ اس طرح منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں لوگ جوڑی میں ران برادری کی اکثریت ہے۔ پاکستان میں آباد قوموں اور قبیلوں کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کسی قبیلے کی کسی شاخ کے بارے میں کم ہی کتاب لکھی جاتی ہے۔ ران برادری کے بارے میں معلومات مہیا کرنے اور اس کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے لیے منڈی بہاؤالدین کے گاؤں ڈوگ جوری سے تعلق رکھنے والے چودھری یاسر عرفات ڈان نمبردار نے کتاب لکھی۔ یہ کتاب جٹ قبیلہ کی ران برادری کے بارے میں پہلی اور جامع کتاب ہے۔ اس کا نام ران جٹ قبیلہ ہے۔ اس کتاب کے لکھنے میں معاونت کرنے والے کافی افراد ہیں، جنہوں نے کتاب کے لیے معلومات کی فراہمی کے علاوہ کتاب کی تدوین، تقسیم و ترسیل کے حوالے سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ ران برادری کے بارے میں دستاویزی اہمیت رکھنے والی اس کتاب کو ملک کی ران برادری میں مقبولیت عام حاصل ہو چکی، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کتاب کو ملک کی بڑی پبلک لائبریریوں، کالجز، یونیورسٹیز کی لائبریریوں میں جٹ قبیلہ کی شاخ ران برادری کے بارے میں ایک دستاویز کے طور پر شامل کیا جا رہا۔ سالوں کی تحقیق اور جستجو کے ذریعے اس کام کو مکمل کیا ہے۔ آج کل سیاست میں بھی ذاتوں کی بہت اہمیت ہے، اور ذاتوں کی وجہ سے ہی سیاستدان الیکشن لڑتے ہیں اور کثیر تعداد میں ووٹ لیتے ہیں۔ لہٰذا معاشرے میں کسی بھی شعبہ میں ابھی تک ذاتوں کے کردار ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ برادری سسٹم اب بھی پاکستان میں موجود ہے، اور یہ پرانے وقتوں سے قبائلی سسٹم کی ایک شکل ہی ہے۔ یاسر عرفات ڈان نے کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں جان ڈال دی، اور یہ کتاب اب ران جٹ قبیلے کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں، جس کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نہ صرف اپنے آپ سے انصاف کیا بلکہ اپنے قبیلے سے بھی مکمل انصاف کیا ہے۔ مصنف داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے قبیلے کو کتاب کے ذریعے متعارف کروا کر معاشرے میں اپنے قبیلے کی جڑیں مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور عام قاری کو بھی ایک مفید اور بامقصد کتاب مہیا کر دی ہے، جو ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ران برادری کوئی آج کی نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس برادری کی تاریخ قبل مسیح تک جاتی۔ مزید یہ کہ اس قبیلے کے کافی افراد ہیں جو مشہور و معروف ہیں، کچھ سیاست میں، کچھ دیگر مقامات میں،
کچھ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ یہ جاٹوں میں ایک بہت ہی اہم قبیلہ ہے جسے ران قبیلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جو بھی تاریخ آپ تک پہنچاتے ہیں ہمیں بھی کسی نہ کسی واسطے سے اور روایات سے ہم تک پہنچتی ہے۔ ان میں اختلاف کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔